تو علماء یہ امت کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ بیمار روحوں کا علاج کرنے والے لوگ ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آئے گا یہ امت کی اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے۔ علم کی فضیلت کیا ہے اور اس کے سیکھنے والے اتنے اہم کیوں ہیں؟ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانی نفوس کی تہذیب اور تربیت فرماتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تاریخ آپ نے کچھ سنی ہے، پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ والوں کی حالت کیا تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کی کوئی حیثیت معاشرے میں ان کے ہاں نہیں تھی، جاہلیت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، معمولی بات پر قتل و غارت کے بازار گرم کر دینا اور سالوں جنگیں لڑتے رہنا ان کی عادت تھی۔ کیوں ہم کہتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت تھا؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، اور یہودی جو اس وقت علم والے تھے مکہ والوں کو، عربوں کو بالخصوص، مکہ والوں کو اور بالخصوص عربوں کو اتنا جاہل سمجھتے تھے کہ اپنی گفتگو میں اگر بقور حقارت کسی چیز کا نام لینا ہوتا وہ مکہ والوں کا نام لیتے تھے، اور یہی ان کی تکلیف کا سب سے بڑا سبب تھا کہ اللہ نے وہ لوگ جو ان کی نظر میں جاہل تھے انہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ مانتے تھے اللہ کے رسول کی نشانیوں کو، بیان بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ وہ تھے، تمہارے پاس کتاب تھی جس کتاب میں تم نشانیاں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کہتے تھے ان قریب ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ مکہ والوں میں ایک خوبی تھی، کیا تھی؟ یہ لڑاکو تھے، لڑنے والے تھے۔ یہودی ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، یہودی آج بھی نہیں لڑ سکتے، یہودی آج بھی صرف سازش کرتا ہے لڑنے کے لیے، وہ اپنے چیلے چانٹوں کو آگے کرتا ہے، خود کبھی نہیں لڑے گا، اس کے اندر اوقات ہی نہیں ہے لڑنے کی۔ لیکن اللہ نے مکہ والوں کو یہ جگرا دیا ہوا تھا، لڑنے کے اندر بڑے تیز تھے، اور یہودی اس بات سے ان سے خار کھاتے تھے، کہو بھائی ان کے ساتھ کون لڑے، کون ماتھا لگائے ان کے ساتھ، تو ان کو دھمکیاں دیتے تھے، ان قریب رسول آنے والا ہے۔ رسول آنے کا مطلب وہ جانتے تھے اللہ کی نصرت بھی ساتھ آئے گی، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ رسول ان میں پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو علم کی خوبی کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان، اللہ رب العالمین انسانوں کے نفوس کی تہذیب اور تربیت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ سے جب سوال ہوا علم کی فضیلت کیا ہے تو وہ کہا کرتے تھے تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہے تہذیب، پہلی چیز جو اللہ نے سکھانی تھی توحید۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے توحید کے ذریعے سے مشرکین مکہ کی مشرکین مکہ کی تربیت کا اور تہذیب کا آغاز کیا، حتیٰ کہ سب سے پہلے یہ اللہ نے کس کو خطاب کیا؟ اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلے اپنے رسول کو حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے رسول سب سے پہلے آپ سیکھ لیں اور اس کے بعد جا کے امت کو بتا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جس بندے کا لا الہ مضبوط ہو جائے، لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے، جس بندے کی عقیدے کی بنیاد مضبوط ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور جس بندے کے عقیدے میں کمزوری ہوگی، جس بندے کے لا الہ الا اللہ میں کمزوری ہوگی، شک اور شبہ ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتا ہوگا، یا ہندوانہ رسوم اور سوچ اس کے دماغ میں کہیں ہوگی کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو منحوست ہے، کتا گزر گیا تو نحوست ہے، کوا بنیرے پہ بیٹھ کے کائیں کائیں کر گیا تو نحوست ہے۔ اگر وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہوگا، ایک چیز ہمارے اندر عام ہے، کیا؟ یہ آنکھوں کا پھڑپھڑانا، بائیں آنکھ پھڑپھڑائی، آج میری بائیں آنکھ پھڑپھڑائی ہے، خیر نہیں ہوگی، دائیں آنکھ پھڑپھڑائی، آج کچھ خیر ہوگی، ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے، مال آئے گا، پیر میں خارش ہو رہی ہے، بس مجھے لگتا ہے کوئی نحوست والا سفر کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری جاہلانہ سوچیں ہیں، اور یہ مت سوچے کہ یہ صرف سوچیں ہیں، ان چیزوں کا اثر انسان کے عقیدے کے اوپر پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ لوگوں عمل کرنے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے، خود کو عمل میں ڈالنے سے پہلے تمہارے لیے سب سے بڑی اور بنیادی جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ علم ہے۔ پہلے علم سیکھو، علم سمجھو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، اور پھر جا کے اس کو لوگوں کے اندر منتقل کرو۔